حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں آخر کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے زمین پر ڈائنوسار آباد تھے، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوق کا مرکز تھا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قرآن میں اس کا جواب سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ جب اس کائنات کی کوئی شے وجود میں نہیں آئی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ چاند نہ ستارے، نہ پہاڑ نہ صحرا، نہ شجر نہ پرندے، نہ حیوان اور نہ انسان، صرف اور صرف بس ایک خدا کے ذات پاک تھی۔ ناظرین، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے قلم کو بنایا اور حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ بھی میرے حکم سے ہونے والا ہے وہ سب لوح محفوظ پر لکھ دو۔ قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا۔ پھر 6 دن میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی گئی۔ ناظرین، کچھ روایات کے مطابق ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو بنایا تو زمین کانپنے لگی۔ پھر اتوار کو پہاڑ بنائے جو زمین میں کیل کی طرح گاڑ دیے گئے اور زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت لگائے۔ منگل کے دن تکالیف، بیماریوں اور مصیبتوں کو پیدا فرمایا۔ بدھ کے دن نور یعنی روشنی اور فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ جمعرات کو جانوروں اور جنات کو پیدا فرمایا۔ اور ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن جو ہمارے لیے بہت مقدس دن ہے، اس دن کو عصر سے مغرب کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور، جنات کو آگ اور انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ ناظرین، انسانوں میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی گئی، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور سب سے پہلے زمین پر جنات کو بھیجا گیا، جنہوں نے زمین پر فساد پھیلا دیا اور ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے جنات کو منتشر کر دیا اور سمندر کے جزیروں کی طرف مار بھگایا۔ ناظرین، جنات میں عزازیل بھی تھا، جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار تھا۔ اسے اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کو سردار بنا دیا گیا، جس نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے خبر دینے کے انداز میں جو گفتگو فرمائی، اسے قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ناظرین، تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت اور خلیفہ کی عظمت و شان جان سکیں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے پیارے آقا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی تخلیق روح اور جسم کے درمیان ہی تھی۔ ناظرین،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر ہی واپس لوٹ آئے اور عرض کی کہ اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا، تو انہوں نے بھی زمین کو پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی کچھ عرض کیا جو جبریل علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر ہی واپس لوٹ جاؤں، چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی۔ ناظرین، مستند روایات میں آتا ہے کہ پوری زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف خصوصیات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان صورت، سیرت اور نفسیات میں الگ الگ ہیں۔ ناظرین کرام، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ ابلیس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین، ابلیس کی اس نافرمانی پر اسے بارگاہ الہی سے ذلیل، مردود اور رسوا کر کے نکالا گیا، اور اپنی سرکشی پر قائم رہنے اور معافی نہ مانگنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا ہے۔ ناظرین، ابلیس ملعون نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کچھ خواہشات بھی رکھیں، جیسے کہ وہ تو سب کو دیکھے لیکن کوئی دوسرا اس کو نہ دیکھ پائے، اور یہ کہ وہ زمین کے نیچے سے بھی نمودار ہو سکے، اور یہ بھی کہ جب وہ بوڑھا ہو تو دوبارہ جوان کر دیا جائے۔ اس کی یہ تینوں خواہشات پوری کی گئیں۔ ناظرین، اپنے ملعون اور لعنتی ہونے کا سن کر اس نے بارگاہ الہی میں قیامت تک مہلت کا مطالبہ بھی کیا، تو اسے یہ مہلت بھی دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور جمعہ کی روز جنت میں داخل فرمایا، جہاں شیطان ملعون نے ان کو بہکایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ ہی کے دن زمین پر اترنے کا حکم دیا اور وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور سب کو شیطان ملعون سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔